أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نفر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس منزلة عند الله يغمده به جميع الشهداء صلوات على محمد وعلى محمد لیکن ہمیں بارگاہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے، یہاں پڑھنا بہت مشکل ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ بارگاہ حضرت عباس میں پڑھنا بہت مشکل ہے۔ میں کوشش کروں گا چند جملے فضائل کے، چند جملے مسائل کے، میرے پاس کل 35 منٹ ہیں، اس کے بعد ماتم داری ہے، ماتم آپ کریں گے جناب عباس کی بارگاہ میں۔ آپ جانتے ہیں نا بڑے بڑے جید علماء بھی یہاں مجلس نہیں پڑھتے، بارگاہ حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ یہاں ملائکہ موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، یہاں بیویاں موجود ہیں جو بیویاں بھی نہیں دیکھ سکتی، یہاں بڑی بڑی باعظمت ہستیاں ہیں جو 14 کے منظور نظر ہیں، وہ حضرت عباس ہیں۔ گرامی جنہیں مولا کائنات نے باب الحوائج کہا ہو وہ مولا عباس۔ دنیا میں دینے والا ہر آدمی، ہر انسان ہاتھ سے عطا کرتا ہے، پہنچ گیا بدرا، ہر عطا کرنے والا سائل، ہم جیسے جو مانگنے جاتے ہیں نا، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عطا کرنے والا ہاتھ سے عطا کرتا۔ کائنات میں ایک باب الحوائج ہے جس کے بازو نہیں پھر بھی عطا کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، 14 کے جو منظور نظر ہیں، 12 اماموں کے 14 معصومین کے وہ حضرت عباس ہیں۔ عزیزان کرامی یہ وہ ہستی ہے جو اگر کہہ دیں تو اللہ کہتا ہے سارے فرشتوں سے عطا کر دو، یہ منع کر دیں تو اللہ کہتا ہے رد کر دو۔ جس نے منظور نظر بننا ہے عباس سے دستخط لے، جسے یہ رد کر دیں وہی ملعون ہے۔ حضرت گرامی جملوں کو پیش کر رہا ہوں، آپ نے دنیا میں دیکھا بڑے بڑے خوبصورت افراد ہوتے ہیں، جملوں کو پیش کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں میں کس بارگاہ میں خطاب کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں اجازت لے کے آیا ہوں، پوری رات توسل کرتا رہا ہوں، بے انتہا پریشان ہوں کہ کس بارگاہ میں آیا ہوں۔
لیکن اگر انہوں نے عطا نہ کیا ہوتا تو میں آج جو ہوں میں نہ بنا ہوتا. میری ماں نے مجھے علم عباس پہ مانگا تھا. اگر آج میں حسین کا ادنا سے خادم ہوں تو یہ عباس ابن علی کی عطا ہے. تو میں جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی، دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہوں، پہنچ گیا جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہوں. روایت میں ہے نا، جہاں سے ختمی مرتبہ گزرتے تھے مشرکین و کفار رک کے دیکھتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو سارے صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں. تو مشرکین و کفار کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہے. سارا مجمع نہیں ہے، سارے مشرکین و کفار. میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، گلے میں طاقت نہیں ہے، پورا خون جگر دے رہا ہوں. مشرکین و کفار ختمی مرتبہ کو دیکھ کے کہتے تھے یہ زمینی مخلوق نہیں لگتا ہے آسمان سے اترا ہے. وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن سمجھتے تھے یہ ہم جیسے نہیں. اور مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. رسول اکرم ایسے تھے کہ سارے صحابہ کا وحی دیکھے، ہم نے ان سے خوبصورت نہیں دیکھا. توجہ، میں جانتا ہوں یا شیعہ سنی مشترک مجمع پوری دنیا سے، میرے اسماعیلی بھائی بھی ہیں، بہرا بھائی بھی ہیں، تو ساری دنیا سے، یہاں تک کہ یہاں ہندو موجود ہے، مجھے بتایا گیا عیسائی موجود ہے، جو کسی کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا. توجہ فرما رہے ہیں تو عزیزان کرام، سارے بندے کی توجہ رہے. اور سارے صحابہ کہتے ہیں، سارے صحابہ مشرک و کافر بھی پیغمبر کو دیکھتے کہتے تھے ان سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. وہ رسول جو اتنے خوبصورت تھے وہ مولا علی کو دیکھ کے کہتے تھے یا علی انت کا بدر ابتدا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا. میں جانتا ہوں سارے بچوں کی توجہ، جملے پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. میں جانتا ہوں جناب عباس کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی. اے غازی عباس سردار، ہاتھ جوڑ کے مجھ ناچیز حقیر سے ادنا غلام کا یہ جملہ قبول کر لیجئے. میں جانتا ہوں اگر آپ قبول کریں گے سیدہ میری شفاعت کر دے گی. میں سب کی طرف سے جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اب جانتے نا پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ ہیں چودھویں کے چاند جیسے. اب سمجھ میں آیا مولا علی 13 رجب کو کیوں آئے. 13، 14، 15 کو چاند پورا ہوتا ہے، چاند کامل ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہو چاند کبھی غرور نہ کرنا، تو خوبصورت ہے، میں اپنا علی بھیج رہا ہوں. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، سارے بندے کی توجہ رہے. میں جانتا ہوں وقت زیادہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، جہاں سبھی خوبصورت ہو مولا علی ایسے. امام حسن و حسین اتنے خوبصورت تھے، نام ہی حسن سے نکلے تھے.
جن میں حسن قربان ہو وہ حسن و حسین. مجھے نہیں معلوم میں یہ جملے کیسے ادا کروں گا. جہاں سبھی خوبصورت ہو، جہاں سبھی خوبصورت ہو، ایک نوجوان، بلکہ ایک نوجوان بچہ 12 برس کا، چہرے پہ نقاب، سر پہ عمامہ، ماتھے پہ زلفیں، بڑی بڑی آنکھیں، جب مولا نے آتا دیکھا مسکرا کے کہا ہذا قمر بنی ہاشم. جہاں سبھی خوبصورت ہوں وہاں قمر بنی ہاشم. آپ جانتے ہیں نا مولا علی کی آنکھوں کی تعریف کی گئی. مجھے نہیں معلوم، مجمع اس وقت میں جانتا ہوں آپ سارا دن جلوسوں میں رہیں، ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کر رہا ہوں. مولا امیر کی آنکھوں کی بہت تعریف کی گئی ہے، مولا کی پیشانی کی، ہر اس کی الگ الگ تعریف کی گئی ہے. مولا کے ناک کی، ہونٹوں کی، لبوں، چہروں کی، ریش مبارک کی. مولا بہت خوبصورت تھے، لیکن سب سے زیادہ تعریف جو کی ہے نا وہ مولا کی آنکھوں کی. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، اور آپ جب جنگ میں اترتے تھے نا تو چہرے پہ نقاب رکھتے تھے اور ذوالفقار ہاتھ میں رکھتے تھے. اب صرف آنکھیں نظر آتی تھی. مولا کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی تھی، جیسے ہی فوج سامنے آتی تھی نا آپ دانتوں کو بھیجتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا بندہ پانی ہو جاتا تھا. جناب عباس کی وہی آنکھیں تھی. آپ نے لشکر یزید کو آنکھوں سے کھا لیا تھا. ادارے گرامی روایت میں ملتا ہے ہر یزیدی جناب عباس کے نام سے ڈرتا تھا. خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھا، میں جانتا ہوں میں کس بات کا ہے. ادارے گرامی آپ سنابت جس محبت سے آپ نے سن لیا میرے الفاظ کو، جناب عباس کے نام سے توجہ، نام سے دشمن ڈرتے تھے. جناب سید الشہداء کے تمام دشمن حضرت عباس کے نام سے ڈرتے تھے. اب سوچیں جس کا نام سنتے رہے ہو عباس، اور ایک مرتبہ وہ میدان میں اترے ہو تو کیا حالت ہوگی. مولا عباس، میں نے بڑے بڑے جید علماء سے سنا کہ آپ نے کئی علماء سے کہا سخت ترین میرے مصاحب پڑھا کرو. خود مولا چاہتے ہیں کہ سخت ترین مصاحب پڑھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. روایت میں ہے جب جناب عباس اترے صرف تیر چلانے والے 4000 تھے، ہزاروں کی تعداد میں سامنے کھڑے تھے. جناب عباس نے لگام میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ سارے مجمع کو دیکھا، جیسے ہی میدان میں اترے سب نے کہا بھاگو شیر آ گیا. آپ جانتے ہیں یہ دن یہ راتیں مصائب کی ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے. میں تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. میں سوچ کے تو آیا تھا میں حضرت عباس کے مسائل پڑھوں گا، لیکن آج 11 محرم کے مسائل کے چند جملے سن لیں. آخر میں ماتم سے پہلے حضرت ام البنین کو قدسہ پیش کرا. مولا کو ماں سے بڑی محبت تھی. غازی عباس آپ کی عظمتوں کو سلام. مولا آپ کی مادر گرامی کو سلام. ایسی دنیا میں جناب سیدہ کے بعد ماں ہونا مشکل ہے. آئے بھائی چلیے گا میرے ساتھ. کیفیت عجیب ہے. جب 11 محرم کا دن نکلا نا
آپ جانتے ہیں جب عصر میں مولا حسین کی شہادت ہوئی، کالی آندھی چل رہی تھی، خون کی بارش ہو رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بیویوں نے لاشوں کو میدان میں نہیں دیکھا تھا سوائے جناب زینب کے، لیکن جیسے 11 محرم کا دن نکلا، میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے۔ جو جملے پڑھوں گا جناب عباس کے صرف اور صرف عطا سے پڑھوں گا، میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عباس کریم ابن کریم ہے، عطا کرنے والے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ تو یہی 11 محرم سامنے بین الحرم ہے، جیسے ہی دن نمودار ہوا، راوی کہتا ہے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئی، ہر بیوی اپنے شہید کو پکار رہی تھی، کوئی رو رہی کہتی تھی واہ علی اکبر، ایک بیوی رو کے کہتی تھی ہائے قاسم، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو بلا رہی۔ لیکن روایت کے الفاظ ہے 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئے، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے۔ پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیوی اونو محمد علیہ السلام کے لاشوں پہ نہیں گئے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے، آپ کا جس طرف رخ ہے نا بیوی اسی طرف ایک لاشے کو دیکھ کے آگے بڑھی۔ بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں، مولا حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ میری پھوپھی بوسہ دے سکتی۔ جناب زینب نے طواف کیا، پھر مدینے کا رخ کیا اور رو کے فرمانے لگی اماں، آپ نے کہا تھا گلے کا بوسہ دوں، اماں گلے پہ خنجر چل گیا۔ مولا سجاد سے پوچھا مولا آپ کی پھوپھی نے بوسہ دیا؟ مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی نے گھٹنے زمین میں رکھے، کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، رو کے کہا اماں آپ کا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تو بھی پڑھنا چاہ رہا، آج جب جناب عباس کو پرسہ دیجیے گا، جناب زینب کا پرسہ ضرور دیجیے گا۔ اجرکم اللہ۔ بیوی نے بوسہ دیا۔ جانتے ہیں دوسری بیوی کون؟ دوسری بیوی کا نام ہے ربا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بیوی کے رو رو کی آنکھیں پتھرا گئی۔ ایک مرتبہ جناب رباب آئے اور آج کہنے لگی میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، میرے سرتاج حسین، اے میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی، مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں ہاتھوں سے لاشیں پہ سایہ کرتی، مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا، میرا آپ سے وعدہ جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے۔ بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ مجھے بتایا ہے زائرین ماں بہنوں کے ساتھ آئے، اگر بیویاں روئیں گی کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی بچی آئی ہے اور آپ کو بتایا جائے بچی بے ہوش ہو گئی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پوچھے تمانچہ کس نے مارا تھا؟ یہی پوچھیں گے نا پانی پلایا یا نہیں؟ اجرکم اللہ۔ اب میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، 5 منٹ کی زحمت ہوگی، بس بھئی آپ ماتم کے لیے تڑپ رہے ہیں،
زحمت دینا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا مولا آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا, جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں, وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بی بی نے معمول بنا لیا جناب رباب نے. جیسے ہی کربلا کے بعد دن نکلتا بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی, دھوپ میں رکھ دیتی, جب وہ پانی گرم ہو جاتا گرم پانی پیتی, خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی, ایک ہاتھ سر پہ رکھتی رہتی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں بی بی کو جب رہائی ملی نا شام سے, نہیں معلوم یہ روایت پڑھو نہ پڑھو, یقین مانے عجیب و غریب کیفیت ہے. جب رہائی ملی نا شام سے تو جناب سید سجاد نے کہا یزید تمام سر واپس کر دے. سب بیویاں کو اب پہلی مرتبہ رہائی ملی تھی, آزادی ملی تھی, رونے کی سب رو رہی تھی. اتنے میں سر آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے مرتے کا دامن پھیلایا, کہا لاؤ علی اصغر کا سر. سارے مسائل نہیں پڑھ سکتا, وقت نہیں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. آخری جملے 3 دن تک بیویاں شام میں روتی رہے. جب تیسرا دن آیا مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں, بیویاں تیار ہیں. جیسے صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں. جناب زینب نے رو کے کہا سجاد سب بیویاں تیار ہیں, لیکن نہ جانے فجر کے بعد سے رباب کہاں چلی گئی کچھ پتہ نہیں. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہ پھوپھی ابا مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے, میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لیں گے. میری طرف دیکھیے گا. کچھ ہی دور گئے تھے. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی. روایت کے الفاظ ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ جس بیوی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا وہ شام میں رہ گئے. 11 محرم کے مسائل پڑھا, رہائی ملی, بیویاں چہلم میں کربلا آئیں. جب 3 دن بعد مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہا واپس چلے. جب تیسرا دن ختم ہوا نا مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہ بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں. پھر آپ کی ماں رباب تیار ہے. مولا آگے بڑھے کہا اماں کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ کہ بیٹا سجاد مدینے میں میرا اب کچھ نہیں رہا. میرے مولا حسین کربلا میں, میری سکینہ شام میں, میرا علی اصغر کربلا میں. سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا بیٹا وہ اپنے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے. سجاد میرا
جملہ کہا پھوپھی مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجیے گا؟ آپ مدینے نہیں جانا چاہتی، کربلا میں کیا کیجیے گا؟ بی بی نے فرمایا کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گا، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گا۔ سجاد جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی اصغر کو تیر کیسے لگا، علی اکبر کے برچھی کہاں لگی، میرے مولا کا گلا۔ حضرت عمر اللہ بس بھائی اب وقت بھی تمام ہو گیا، اپنا آپ میں رونے کی طاقت ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا، کمر جھک جاتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب رمان کا کام ہے، یہ مسلسل رونا ایک چھوٹی سی بیوی جو بار بار کہتی تھی چچا میرے کانوں میں درد ہے۔ حضرت عمر میں نے آخری جملہ پڑھنا، مولا سجاد نے کہا مادر گرامی ایک غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو کربلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مادر گرامی ساتھ چلیے۔ آخری جملہ اب آپ اور اس کے بعد بہت خالی۔ ایک مرتبہ 4 مہینے گزرے مدینے جا کے، ایک دن جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا اپنی ماں سے کہیے سائے میں آ جائے۔ سجاد رباب دھوپ میں روتی رہتی ہے، سجاد رباب کے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی۔ مولا سجاد آئے پر ایک مرتبہ فرمانے لگے مادر گرامی آپ کا بیٹا درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائے۔ بی بی نے رو کے فرمایا سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، سجاد میں نے زبان کی تھی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام مخاطب ہے، مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے۔ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو مولا سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، بیوی نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کو نکال دے، میری ماں چلی گئی۔ ہاتھوں کو مدد کریں گے، صرف 2 دعا کے جملے کہنے اب میں دیکھا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہو رہا بھائی، آپ اس کے چند گھنٹوں سے رو رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں آپ سے، میں ایسے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں ممبر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے صرف مسائل سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ سلام ان بیویوں پہ جنہوں نے میزوں پہ سر دیکھے، ٹوٹی مچھلیاں دیکھی، پروردگار ایک بہت بڑے خطیب تھے کربلا کے حرم کے شیخ عالم سبتی، انہوں نے یہ جملہ نقل کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو کہ مجھ سے کہتے ہیں اے شیخ میرے سخت ترین مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟
مولا میں بتاتا ہوں ایک شہید ہے جس کے دونوں بازو قلم ہو مولا نے کہا نہیں یہ شہید کا یہ میرے سب سے سخت مسائل کا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں ایک شہید ہے جس کی آنکھ میں تیر لگا اور بازو نہیں چھے تیر ہاتھ سے نکالا جاتا ہے اب مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں مولا کے سر میں گرز مارا گیا مولا نے کہا یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل کا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ بتائیے آپ کے رونے والوں کو کیا بتاؤں یہ مولا عباس کا جملہ جو میں پیش کر رہا ہوں مولا نے کہا میرے رونے والوں سے پوچھنا اور رونے والوں اتنا بتاؤ جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے اور اگر کسی کے بازو نہ ہو سینے میں تیر ہو آنکھ میں تیر ہو تو گھوڑے سے گرے کس چیز کا سہارا لے گا یا بادل ہوائج آپ کی عظمتوں کو سلام مولا آپ کی مادر گرامی کو سلام آپ کے بھائیوں کو سلام آپ کی بہنوں کو سلام لیکن مولا ہاتھ جوڑ کے آخری سلام اس بھتیجی